یوم عرفہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ بروج میں وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ and by the witnessing day and the witnessed day. تو جو witnessed day ہے نا یوم العرفہ مشہود، یہ یوم العرفہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شاہد فرائیڈے کا دن ہے، وہ مشہود یہ کون سا دن ہے؟ یوم العرفہ کا دن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جہنم سے اتنے زیادہ لوگ آزاد کرتے ہیں، کسی اور دن جہنم سے لوگ آزاد نہیں کرتے. He frees many people from the fire. اور اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں اور اپنی پرائڈ ایکسپریس کرتے ہیں. He expresses his pride over angels. اور پھر پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. کچھ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں، یہ جو ڈسیبلڈ اور یہ مٹی سے آلودہ ہوئے ہوئے بندے ہیں، عاجزی اور ان کی ساری کی نشانی ہے ان کی، یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے. اور اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. Now very briefly ہم ان 10 دنوں میں کون سے ایسے اعمال کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم باقی لوگوں سے آگے نکل سکتے ہیں؟ امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو ڈونٹ نیگلیکٹ یور آبلیگیشنز. اپنے فرائض کو بالکل نہ چھوڑیں. جو شخص آج تک اپنی نمازوں میں اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہا تھا تو اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں آگے نکل جائے اور اپنے فرائض سے عمل کرنا شروع کر دے. دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں وچ از دا فرسٹ تھنگ آئی کوٹ کہ حج. جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، کیونکہ حج باقی سال کے مہینوں میں نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نے فرمایا an accepted حج brings no less reward than paradise. اللہ اکبر. کہ ایک مقبول حج کا اجر کتنا ہے؟ جنت، اس کے علاوہ اور کوئی اجر نہیں ہے. مطلب he will be granted جنہ اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے. so it's a great reward. بڑھاپے میں حج کوشش کریں نہ کریں، جوانی میں کر لیں، اور ابھی ٹائم ہے اور پیسہ ہے تو تاکہ اس عبادت کو آپ انجوائے کریں انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری چیز قربانی which is the sacrifice. یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو اس کا خاص اہتمام کریں. یہ مت سوچیں کہ نہیں ہم قربانی نہیں کرتے، چلیں ہم کچھ اور کام کر لیتے ہیں، بلکہ یہ ایک غلط سوچ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں انفارچونیٹلی آج کل کہ یار قربانی سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دو یا کسی کے گھر میں کولر لگوا دو. تو آپ کو یہ اس نیکی کا خیال باقی پورے سال نہیں آیا. اس قربانی کو ریپلیسمنٹ ہی آپ نے کرنا ہے جو کہ سنت ابراہیمی ہے. اگر ایک انسان واقعی میں سنسیئر ہے اپنے ساتھ تو وہ ہر مہینے صرف 1000 روپیز سیو کرے اپنے لیے، تو وہ سال کے اینڈ میں ان ایام میں ایک حصہ ڈال سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے. ہمیں تب تو خیال نہیں آتا غریب کے گھر میں کولر لگوانے کا یا لوگوں کی خدمت کرنے کا جب ہم ریسٹورینٹس میں 5-5 ہزار کی یا لیوش بفیز کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن وائی ڈو وی وانٹ ٹو ریپلیس قربانی ود اینی گڈ ڈیڈ؟